اعجاز میمون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایئر وائس مارشل ہیں۔ سر بہت شکریہ اعجاز صاحب وقت نکالنے کا۔ ہم پہلے بھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت جو سیز فائر ہے، جو پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا، اس کے بعد مجبور بھی کیا بھارت کو سیز فائر کرنے پر، یہ کیا سمجھتے ہیں سر آپ کے کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جی، الحمدللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا ملک جو اس کا گھمنڈ یہ تھا کہ وہ سیز فائر کی ایک دفعہ امریکن پریزیڈنٹ نے جب آفر کی کشمیر کے مسئلے پہ ثالثی کی تو اس نے انکار کر دیا، اور ان کا تو سٹانس ہمیشہ سے یہی رہا کہ جی یہ ہمارا بائی لیٹرل مسئلہ ہے اور ہم اس کو حل کریں گے، لیکن کبھی وہ ڈائلاگ کی طرف آئے ہی نہیں۔ اور اب جب انہوں نے خود سے یہ ایک ڈرامہ رچایا اور اس کو اتنا ایسکلیشن کی طرف لے کے چلے گئے، تو پاکستان اگر ان کو اتنا منہ توڑ جواب نہ دیتا تو وہ کبھی بھی جو ہے سیز فائر یا ثالثی کی طرف نہ آتے۔ تو اعجاز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری جو بھارت کو جواب تو پاکستان نے بھرپور طریقے سے دے دیا ہے، لیکن اب موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بات کرنی چاہیے اور معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے؟ جی اس پہ اس پہ اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، کیونکہ میں نے لیٹ جوائن کیا، دیکھیے میری اس پہ جو ہے، بلکہ آج میں ایک پروگرام میں فارن منسٹر صاحب کے ساتھ تھا تو وہاں پہ بھی میں نے یہ جو ہے چیز ان کو گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ اچیو کر لی ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنا فوکس نہیں لوز کرنا چاہیے۔ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ اس میں 3 کارڈینل پوائنٹس ہیں جی۔ پہلا یہ ہے کہ ہم یہ منوائیں اور اس کی گارنٹی لیں کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں دوبارہ UN سیکیورٹی کونسل میں ایک نئی قرارداد آئے جس کو تمام ممالک جو ہے نا وہ اس کو انڈورس کریں، اور بھارت کے لیے یہ پابندی ہو کہ اس کا ایک روڈ میپ بنایا جائے اور اس پہ مسئلے کے ریزولوشن کی طرف ہم جائیں۔ دوسرے، انڈس واٹر ٹریٹی کو ریسٹور کیا جائے اور اس کی گارنٹیز لی جائیں۔ تیسرے، ایک ایسا میکنزم کی اپروول دی جائیں جیسے کہ جس کی مدد سے آئندہ اگر دونوں ملکوں میں کوئی ایسی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن پیدا ہو، جیسے فالس فلیگ آپریشن سے بھارت میں اکثر ہو جایا کرتی ہے، تو اس صورت میں پابندی ہو دونوں ملکوں پہ کہ وہ ایک تھرڈ پارٹی یا ایک نیوٹرل انکوائری کروائیں اور اس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں پھر آگے کام کریں، اور جب تک اس کی انکوائری مکمل نہیں آگے کام ہوتی کریں، بالکل۔ لیکن ایک اعجاز صاحب ایک آخری سوال، سر ٹائم تھوڑا کم ہوگا، میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو ڈپلومیٹس کو انگیج کیا گیا پاکستان کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب عالمی برادری بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس میں پہل پاکستان نے نہیں کی، بھارت نے کی اور بھارت کا ہی قصور ہے؟ نہیں دیکھیے جی، اس میں پاکستان کا کیس بہت سٹرونگ ہے۔ پاکستان نے فل سپیکٹرم وار کا فل سپیکٹرم جواب دیا ہے، اور ہماری ڈپلومیسی بڑی کامیاب رہی ہے۔ ہمارے تمام افواج، ہماری سیاسی قیادت، ہماری قوم، اب ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے۔ ہمیں اب صرف اس پہ نا وہ جو ہماری ایک ٹریڈیشنل چیز ہوتی ہے نا کہ ہم جب یعنی جنگ میں ہوتے ہیں یا کرائسس میں ہوتے ہیں تو ہم بڑا فوکس کرتے ہیں، بڑا پرفارم کرتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم تھوڑا لیٹ بیک یا ریلیکس کر جاتے ہیں۔ ہمیں اس پہ ریلیکس نہیں کرنا، ہمیں اس پہ وار فوٹنگ پہ اس کو فالو اپ کرنا چاہیے جی، اور اصل سکسیس ہماری فالو اپ میں ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے اعجاز صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔